سعودی عرب میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن ورکرز اتحاد پینل نے واضح برتری سے جیت لیا، نوٹیفکیشن جاری۔ اتحاد پینل نے اپنی جیت کا جشن جدہ کے معروف مقامی ہوٹل میں منایا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ سعودی عرب میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن ورکرز اتحاد پینل نے واضح برتری سے جیت لیا، نوٹیفکیشن جاری۔ اتحاد پینل نے اپنی جیت کا جشن جدہ کے معروف مقامی ہوٹل میں منایا۔ جدہ ریجن سے خواجہ حماد صدر منتخب ہو گئے۔ زیر بھٹہ کو نیشنل کا صدر کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا، جبکہ نظامت کے فرائض پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ اسپورٹس سیکرٹری فخر عدنان نے تقریب کی ابتدا میں پاکستان ترانے بھی گائے گئے۔ سابقہ صدر سعودی عربیہ چیپٹر اکیلا رائے نے OIC ڈاکٹر عبداللہ ریاض، ڈپٹی سیکرٹری میاں اویس انجم اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ سعودی عربیہ سے ریکارڈ ممبر سازی ہوئی ہے۔ سعودی عربیہ چیپٹر کے امیدوار صدر مفتی عزیر بھٹو کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب مل کر عمران خان کے ویژن کو پروموٹ کریں گے اور یکجا ہو کر قوم و ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ مقررین نے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد دی۔ تقریب میں معروف پاکستانی سنگر نعیم سندھی نے اپنی سریلی پاکستانی روایتی نغموں سے پاکستان کونسل پریس کونسل سید حمزہ گیلانی اور کمیونٹی سے مسلم لیگ کاف کے مرکزی صدر اظہر وڑائچ اور صدر عبدالشکور زید بن لو شیر وڑائچ شامل تھے۔ اس خوشی کی تقریب میں پاکستان تحریک انصاف کارکنان نے بھی ان کے صدر خواجہ حماد نے کا شکریہ ادا کیا اور پارٹی کے تمام ورکرز کی محنت کو سراہا اور پاک میڈیا فورم کی اعلیٰ صحافتی خدمات پر خراج اوورسیز میڈیا فورم کے ہمارے دوست ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، مثبت کوریج دی۔ ساتھ ساتھ عقیل ارائیں صاحب سابق صدر پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب، ان کا بھی نہایت مشکور ہوں۔ ساتھ ساتھ میں مکہ کی ٹیم کا نہایت شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ یہی چاہے گا کہ ہمارے جو ہیں وہ صدر عزیر بھٹہ صاحب ہوں، کنٹری صدر کے ہیں، ان کے لیے ضرور تالیاں بجائیں۔ ننکانہ صاحب میں مانگٹا والا روڈ پر لوڈر گاڑی اور آئل ٹینکر میں خوفناک تصادم، 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 25 سالہ عبدالرحمان اور 22 سالہ وقاص شامل ہے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ ننکانہ صاحب میں مانگٹا والا روڈ پر لوڈر گاڑی اور آئل ٹینکر میں خوفناک تصادم، 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 25 سالہ عبدالرحمان اور 22 سالہ وقاص شامل ہیں۔ اکاڑا میں کسان اڈا کے قریب 2 مزدہ ٹرکوں میں تصادم، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے ابتدائی طبی امداد کے بعد زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ اکاڑا میں کسان اڈا کے قریب 2 مزدہ ٹرکوں میں تصادم، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے ابتدائی طبی امداد کے بعد زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ گجرانوالہ کے علاقہ علی آباد میں کرنٹ لگنے سے 6 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ 6 سالہ حبیب گلی میں کھیل رہا تھا کہ پول کو ہاتھ لگتے ہی کرنٹ لگ گیا۔ بجلی کی تاریں ٹیلی فون پول کے ساتھ لگی تھیں جس سے پول میں کرنٹ آ گیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ اب کوئی حکام کو متبار تاریں ہٹانے کا کہا لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں، گجرانوالہ کے علاقہ علی آباد میں کرنٹ لگنے سے 6 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ 6 سالہ حبیب گلی میں کھیل رہا تھا کہ پول کو ہاتھ لگتے ہی کرنٹ لگ گیا۔ بجلی کی تاریں کا کہنا ہے کہ اب کوئی حکام کو متبار تاریں ہٹانے کا کہا لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ مسرور کے موضع شہزاد اووروائیں کے قریب 3 جگہ سے نالہ کا ٹوٹ گیا۔ سیلابی پانی سے متعدد دیہات متاثر۔ AC پسرور خضر حیات کا کہنا ہے کہ بند کے شگاف پر کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں، مسرور کے موضع شہزادہ وائیاں کے قریب 3 جگہ سے نالہ ڈیک کا بند ٹوٹ گیا۔ دیہات متاثر۔ AC پسرور خضر حیات کا کہنا ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
ایل پی جی کی قیمت میں ہوش ربا اضافے کی وجہ سے غریب کی قوت خرید سے باہر ہو گئی. جانتے ہیں احمد پور سیال سے. دیگر شہروں کی طرح احمد پور سیال میں بھی ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. کے ہاتھوں غریب بے حد پریشان ہیں. جہاں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، وہاں ایک بار پھر ایل پی جی گیس کی قیمتوں کو بھی ایک دم پر لگ گئے ہیں. ضروریات میں سے ایک ہے جس کے بغیر چولہا جلانا ناممکن ہے، لیکن قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کی وجہ سے ایل پی جی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے. 100 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہونے والی ایل پی جی گیس کی قیمت ایک دم 160 روپے پہنچ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ عام صارف کی قوت خرید سے باہر. اوپر سے ایل ای جی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے غریب کو کیا ہے، اور 160 روپے فی کلو کے حساب سے گیس خریدنا غریب آدمی کے بس کی بات نہیں. شہریوں نے ارباب اختیار سے پر ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی. پنجاب نیوز احمد پور سیال. کال بھی متاثرہ فریق کے کام نہ آ سکی. سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف ٹوبہ ٹیک سنگھ ڈاکٹر عبدالشکور کی اس رپورٹ میں. جی بالکل، گوجرا میں سٹی پولیس چند گز کے فاصلے پر واقع کچہری چوک میں 15 پر کال پر متاثرہ شبیر وغیرہ کی مدد کو نہ پہنچ سکی. غلام شبیر اور کمال وغیرہ عدالت سے ضمانت حاصل کر کے گوجرا کچہری سے باہر نکلے تو کمال اور اس کے دیگر ساتھیوں نے غلام شبیر اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا. پسٹل اور ڈنڈے سوٹوں کے وار کر کے غلام شبیر وغیرہ کو زخمی کر دیا، جبکہ مقامی سٹی پولیس چند گز کے فاصلے پر بھی نہ پہنچ سکی. دوسری جانب خفیہ ذرائع کا بتانا ہے کہ کمال وغیرہ نے 2 افراد کو خود ساختہ چوٹیں لگوا کر میڈیکو لیگل کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پیش کر دیا ہے، جبکہ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ محکمہ ہیلتھ کا ملازم جو کہ ناک کی ہڈی توڑنے کی ہزاروں روپے وصول کرتا ہے، اس نے کمال وغیرہ کے مضروبین کی ناک کی ہڈی توڑی ہے. تاحال غلام شبیر اور کمال وغیرہ کے میڈیکو لیگل زیر تحقیق ہیں، جبکہ اس سے قبل بھی کمال وغیرہ چک نمبر 348 جیمبے مقبول پور میں شبیر وغیرہ کے گھروں میں گھس کر کمال اور اس کے دیگر ساتھیوں نے خواتین پر فائرنگ اور مار پیٹ بھی کی تھی، جس کے مقدمہ میں کمال وغیرہ نے ضمانتیں حاصل کر رکھی تھیں. سٹی پولیس نے تاحال کوئی کارروائی نہ کی ہے. ڈاکٹر عبدالشکور گجر، بیورو چیف، پنجاب ٹی وی، ٹوبہ ٹیک سنگھ. ڈی آئی جی نواب شاہ عرفان علی بلوچ نے ضلع نوشہر و فیروز کا دورہ کیا. ایس ایس پی الطاف حسین لغاری بھی ہمراہ تھے. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں رسول بخش رند اپنی اس رپورٹ میں. نواب شاہ ڈی آئی جی عرفان بلوچ صاحب کا ضلع نوشہر و فیروز کا دورہ. اس کے بعد عرفان بلوچ صاحب نے دریا خان مری پی ایس کا بھی دورہ کیا. اس کے ساتھ نوشہر و فیروز الطاف حسین لغاری ایس ایس پی نوشہر و فیروز بھی ہمراہ تھے. ایس ایس پی الطاف لغاری نوشہر و فیروز نے عرفان علی بلوچ صاحب کا استقبال کیا. ڈی ایس پی نوشہر و فیروز اعجاز علی میمن، اے ایس آئی مجیب الرحمان ناریجو، ایس ایچ او دریا خان مری، انسپیکٹر محمد سلیمان وگن، ایس ایچ او پھل بھی موجود تھے. ایس ایس پی نوشہر و فیروز نے پرانی دشمنی پر مری برادری کے ہاتھوں وگن برادری کے 4 افراد کے وحشانہ قتل کے بعد علاقے میں امن و امان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا. عرفان علی بلوچ صاحب نے ایس ایس پی نوشہر و فیروز کو ہدایت کی کہ وگن برادری کے قاتلوں کے جوابدار جو ہیں ان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے. ڈی آئی جی نواب شاہ عرفان بلوچ صاحب نے میڈیا کے نمائندوں سے بھی بات کی. عرفان علی بلوچ صاحب نے ایس ایس پی نوشہر و فیروز کو ہدایت کی کہ وہ شاہراہوں پر پیٹرولنگ پکٹ بھی قائم کرے تاکہ مستقبل اور عید الاضحیٰ کے دوران ٹریفک کی آمد و رفت کو محفوظ انداز میں یقینی بنایا جائے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. کامرامین اسد کھواروں کے ساتھ رسول بخش رند، بیورو چیف، نواب شاہ. آئی جی ریلوے پولیس عارف نواز خان کی سربراہی میں سینٹرل پولیس آفس ریلوے ایس آر پیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. ڈی آئی جی نارتھ وقار عباسی اور ڈی آئی جی ساؤتھ شہزاد اکبر بھی شریک تھے. ریلوے پولیس کی تمام ڈویژنوں کے ایس پیز نے اپنی کارکردگی کے بارے میں آگاہی دی. آئی جی ریلوے پولیس کا کہنا تھا کہ تمام ایس پیز اپنی کارکردگی کو مزید بہتر کریں. ریلوے مسافروں کی جان و مال کو ہر ممکن تحفظ فراہم کیا جائے. عید الاضحیٰ کے موقع پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائے. آئی جی عارف نواز
خان نے ہدایت کی کہ کورونا SOPs پر مکمل عمل درآمد کروایا جائے، کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی کو اپنایا جائے، قبضہ مافیا کے خلاف عملہ ریلوے کو ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا، ملازمین کی ویلفیئر کی جانب سے خصوصی توجہ بھی دی جائے گی۔ گجرات میں مونسون کی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر مہتاب وسیم اظہر نے DC کمپلیکس لان میں پودا لگا کر مہم کیا۔ شجرکاری مہم کے دوران ضلع میں 80,000 پودے لگانے کا ہدف مقرر کر دیا۔ شجرکاری مہم کے لیے سرکاری محکموں کو اپنے دیے گئے۔ ایجوکیشن، ہیلتھ، بلدیاتی ادارے شجرکاری مہم میں حصہ لیں گے۔ DC مہتاب وسیم کہ پاک فوج کو بھی پودے فراہم کیے جائیں گے، کسانوں کو بھی نہایت کم ریٹس پر پودے فراہم کریں گے۔ ڈسکا میں ضلع انتظامیہ نے اسسٹنٹ کمشنر کی قیادت میں سمڑیال روڈ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ سمڑیال روڈ ڈسکا پر عرصہ 40 سال سے قائم پختہ ناجائز تجاوزات کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر بلال بن عبدالحفیظ نے حکومت آپریشن شروع کر دیا۔ 122 دکانیں گرانے سے 15 فٹ سڑک کھلی ہو گئی۔ آپریشن شروع ہوتے ہی دکانداروں نے از خود دکانیں خالی کرنا شروع کر دی۔ ڈسکا کی تاریخ میں اس آپریشن کو تاریخ ساز اور اب تک کا سب سے بڑا تجاوزات آپریشن قرار دیا گیا۔ شہریوں نے حکومت پنجاب اور اسسٹنٹ کمشنر بلال بن عبدالحفیظ کی کاوشوں کو سراہا اور کہا ہے کہ حکومت کا اچھا اقدام ہے، تجاوزات بلا امتیاز ہٹانی چاہیے، چند مفاد پرستوں کا نقصان اور پورے شہر کا فائدہ ہے۔ نئے تعینات ہونے والے چوکی انچارج حبیب آباد راؤ دلشاد علی خان کی پریس کلب آمد پر صحافیوں سے تعارفی ملاقات۔ نئے تعینات ہونے والے چوکی انچارج حبیب آباد راؤ دلشاد علی خان نے پریس کلب آباد میں صحافیوں سے ملاقات کی۔ ملاقات میں انہوں نے کہا کہ شہر کو منشیات سے پاک کرنے اور نوجوان نسل کو منشیات سے محفوظ رکھنے کے لیے آپریشن شروع کر دیے گئے ہیں۔ منشیات فروشوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ نوجوان نسل کو منشیات کا استعمال کا عادی نہیں بننے دیں گے۔ کسی بھی رعایت اور معافی کے مستحق نہیں ہیں یہ لوگ۔ نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ منشیات فروش اپنا قبلہ درست کر لیں ورنہ ان کا مقدر جیل کی سلاخیں ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ عید الاضحیٰ کے لیے سیکیورٹی کا فول پروف منظم نظام پلان کر لیا گیا ہے، جس میں چاند رات سے لے کر عید ٹرو مرو پر سادہ کپڑوں میں پولیس افسران اور جوان اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے، گشت کے نظام کو انتہائی منظم رکھیں گے۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ نصب العین ہے، جس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ تھانہ لڈن کی حدود میں ڈاکو بے لگام، پولیس جرائم کنٹرول کرنے میں ناکام، عوام کا اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس کا مطالبہ۔ ڈاکو نے جگہ جگہ پر ناکہ لگا کر عوام کو لوٹنا معمول بنا لیا۔ چند ہی دنوں میں ڈکیتی کی درجنوں وارداتیں، کئی لوگ ڈاکوؤں کے ہاتھوں زخمی ہو گئے۔ شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے۔ پولیس تھانہ لڈن ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روکنے اور ٹریس کرنے میں ناکام ہو گئی۔ وارداتیں ٹریس نہ ہونے اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر نے لڈن پولیس کے خلاف احتجاج کیا اور اعلیٰ حکام کا مطالبہ کیا۔ سیالکوٹ کے تھانہ کوتوالی کی حدود میں منشیات کا دھندا عروج پر، کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی۔ علاقہ کا اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس۔ سیالکوٹ کے شہر کے تھانہ کوتوالی کی حدود میں منشیات کے گھنونے جرائم کی صورتحال ہو چکی ہے۔ جونیئر سب انسپکٹر کی بطور SHO تعیناتی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مجرم علامہ اقبال ریلوے روڈ، لہائی بازار، پریس روڈ سمیت افسوسناک امر یہ ہے کہ گرین وڈ اسٹریٹ سے ملحقہ علاقوں دو پولیس کی زیر سرپرستی ہونے والی منشیات کی علت کا شکار ہو کر اس دنیا چکے ہیں۔ نام ظاہر نہ کرنے کے پر مقامی لوگوں نے بتایا کہ چند ماہ قبل چھوٹا بھائی زیادہ نشہ سے موت کو گلے لگا چکا ہے۔ بعد ہی دوسرا بھائی بھی ہیروئن کا نشہ کرتے ہوئے وفات پا چکا ہے۔ علاقہ مکی عثمان بزدار، IG انعام غنی، RPO TPO سیالکوٹ اس مسئلے پر فوری نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہوئے فرائض میں غفلت کے مرتکب اہلکار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تھانہ صدر وہاڑی کی مکان پر قبضہ، تھانہ صدر پولیس چند پیسوں کی خاطر کارروائی کرنے سے گریزاں۔ وہاڑی تھانہ صدر کی حدود 40B میں غریب بیوہ کے مکان پر سگے چچا نے چند گنڈوں کو
کرتے ہوئے بتایا کہ یہ مکان میرے والد کے نام انتقال ہے اور میرا عرصہ دراز سے اپنے بچوں کے ساتھ رہائش پذیر ہوں۔ میری چچی اور میرے چچا نے مکان کی لالچ میں آ کر چند گنڈوں کے ساتھ مل کر میرے گھر پر زبردستی قبضہ کر لیا اور میرا سامان نکال کر باہر قابض ہو گئے۔ میں نے درخواست تھانہ صدر میں دائر کر دی لیکن تاحال کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی۔ میں ایک غریب عورت ہوں، میرے پاس پیسے نہیں، جس کی وجہ سے دوسرے فریقوں کے ساتھ ساز باز ہو گئی ہے۔ بیوہ نے ڈی پی او وہیاڑی، آر پی او ملتان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ میں اس میں رہ رہی تھی، میرے چاچو لیاقت نے اور میری چاچی شناز پہ اس پہ قبضہ کر لیا، مجھے مار پیٹ کے میرے بچوں کو باہر گھر سے نکال دیا اور میرے سامان پہ اور میرے گھر پہ قبضہ کر لیا۔ میں بیوہ ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنی محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالتی ہوں۔ تو میں نے تھانہ صدر میں 2-3 درخواستیں دی ہیں پر کسی نے کوئی نہیں سنی۔ میری ڈی پی او وہاڑی سے اور وزیر اعلیٰ سے درخواست ہے کہ پلیز میری مدد کی جائے اور مجھے پولیس گردی اور ایس ایچ او تھانہ صدر ننکانہ صاحب کے رویے کے خلاف دیہاتیوں کا پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے ٹریکٹر ٹرالیاں کھڑی کر کے شاہ کوٹ روڈ بلاک کر دی۔ پولیس گاڑیوں میں سوار اور پولیس وردیوں میں ملبوس نامعلوم ملزمان نواحی گاؤں کوٹ امیر علی کے رہائشی آصف علی کے گھر میں زبردستی داخل ہو گئے۔ ملزمان آصف اور اس کی 15 سالہ بیٹی مریم کو زبردستی اغوا کر لے گئے۔ ایس ایچ او تھانہ صدر نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا اور دیہاتیوں سے بدتمیزی کی، جس پر سینکڑوں دیہاتیوں نے پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا اور ٹریکٹر ٹرالیاں کھڑی کر کے شاہ کوٹ روڈ بلاک کر دی۔ تاہم ڈی ایس پی سرکل عثمان وڑائچ کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا۔ میاں چنو میں مسیحی شخص نے اسلام قبول کر لیا، نیا نام غلام مصطفیٰ رکھ دیا۔ مسیحی نوجوان جماعت اہل سنت کے مرکزی رہنما علامہ مولانا محمد رفیق احمد شاہ جمالی کے ہاتھوں اسلام قبول کرتے ہوئے کلمہ طیب پڑھ لیا۔ اسلام قبول کرنے والے شخص کا نیا اسلامی نام غلام مصطفیٰ رکھ دیا گیا۔ اس موقع پر حاجی فاروق، تنسنیم، نمائندہ پنجاب ٹی وی طارق اور منظور حسین بھی موجود تھے، جنہوں نے اسلام قبول کرنے والے شخص کو نئی اسلامی زندگی میں بھرپور ویلکم کیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ عرب والا میں زہریلا کھانا کھا کر بچوں سمیت 5 افراد کے جاں بحق ہونے کے کیس میں نیا موڑ۔ 5 افراد کو بچوں کے کزن حمزہ اور عظیم نے قتل کیا۔ دلخراش واقعے میں ایک ہی فیملی کے 5 افراد قتل ہو گئے تھے۔ خضر کے مطابق بچوں کے کزن حمزہ اور عظیم کو بچوں کے ماموں سے کچھ دن پٹ ہوئی۔ پولیس نے حراست میں لے کر تفتیش کی تو ملزمان نے انکشاف کر دیا۔ ملزمان نے کرانے کی ایک دکان سے گندم میں رکھنے والی گولیاں خریدی اور پیس کر گھی والے کنستر میں ملا دیں، جس کے بعد 4 بچے اور والدہ نے گھر میں سے ناشتہ کیا۔ پولیس نے ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شیخو پورہ محسن اقبال نے کورونا کی چوتھی لہر کے پیش نظر سیکرٹری گڈ گورننس جمیل چودھری سے اہم میٹنگ کی۔ سیکرٹری گڈ گورننس کے ہمراہ تحصیل شیخو پورہ فورس ٹیم کے تمام گروپ کیپٹنز کی اسسٹنٹ کمشنر شیخو پورہ محمد خوشگوار ماحول میں میٹنگز ہوئی، جس میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے ٹائیگر فورس کے فیلڈ ورک اور کورونا آگاہی مہم میں انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے پر ٹائیگر فورس کی خدمات کو سراہا اور کورونا کی چوتھی لہر میں عوام کو ویکسین مہم سمیت مستقبل میں مل کر کام کرنے کا اعادہ کیا۔ بعد ازاں ٹائیگر فورس ٹیم ممبرز تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر کمشنر محمد جمیل صاحب کا کہنا تھا طور پر ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے وہ دن دور نہیں جب پاکستان کا نام انسانیت کی خدمت کرنے کے حوالے سے دنیا میں جانا پہچانا جائے گا۔ مکلوڈ گنج کے نواحی علاقہ ببل والا میں نناری برادری اور کھل برادری میں جھگڑا ہوا۔ نناری برادری کے محمد حسن، صفیہ بی بی، غلام مصطفیٰ اور دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ نناری برادری کے مضروب افراد کا کہنا ہے کہ محمد مجید، محمد حنیف، محمد مظہر، محمد عمر، سنی، جاوید اور دیگران نے ہمارے گھروں میں گھس کر ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ بے وجہ انیات یہ ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کے خلاف ان کا 302 کا مقدمہ چل رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے ویکسینیشن کاؤنٹر کا معائنہ اور ڈی ایچ کیو ہسپتال کے دوران ڈاکٹر عملے کی حاضری، شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر آسیہ گل کا کہنا ہے کہ کورونا کا خطرہ ابھی بھی ٹلا نہیں، چوتھی لہر کا خدشہ
शदीद है। शहरी जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं। हुकूमत अवामुन्नास की सेहत की हिफाजत के लिए भरपूर कोशा है। वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद को मजीद बढ़ा दिया गया है। यूनियन कौंसिल लेवल पर वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिए गए हैं। शहरी अपनी नज़दीकी किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन करवाएं।